الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سلسلہ سیرت النبی کا یہ تیسرا بیان ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، آپ کے بچپن کے متعلق اور آپ کی جوانی کے متعلق بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ یہ تفصیلات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان کی، یا کوئی خاص اور اہم واقعہ پیش آیا جو بہت ہی مشہور و معروف ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ باقی آپ کے ہر سال کے متعلق، عمر کے ہر مرحلے کے متعلق بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بچپن میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک محفل اور ایک مجلس لگی ہوئی تھی، شادی کی تقریب تھی جس میں گانے بجانے کی چیزیں چل رہی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم میری بکریاں سنبھالو، میں دیکھتا ہوں کیا چیز ہے، کیسا پروگرام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جیسے گئے، گانے کی آواز جیسے آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گانے کی آواز جا ہی نہ سکے۔ پھر آپ فرماتے میں اس وقت بیدار ہوا جب صبح سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے حفاظت کی، اور یہ حفاظتی انتظامات کیے، ورنہ آدمی جب داعی بنتا ہے، جب اپنی بات رکھتا ہے، تو بعد میں لوگ یہ بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو ہماری پارٹی میں پہلے شریک ہوا کرتے تھے، اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھا گیا۔ پھر آپ کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہو گئی تو اس وقت ایک لڑائی ہوئی جس کا نام ہے حرب الفجار۔
اس میں ایک طرف قریش کے لوگ تھے اور بنو کنانہ کے لوگ تھے، دوسری طرف قیس اعلان کے لوگ تھے۔ اس میں آپ نے اس طرح شرکت کی کہ اپنے بعض چچاؤں کو ترکش میں سے تیر نکال کر کے دیا کرتے تھے۔ پھر اس لڑائی کا انجام مصالحت پر ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 20 سال کو پہنچی تو ایک معاہدہ ہوا جس کا نام ہے حلف الفضول۔ ہوا ہے کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص، ایک تاجر مکہ میں آیا اور اس نے اپنا سامان بیچا عاص بن وائل سے۔ یہ عاص بن وائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو پیش مخالفت میں یہ رہا کرتا تھا۔ اس سے سودا ہوا، سامان اس نے لے لیا، جب پیسہ دینے کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا کہ میں پیسہ نہیں دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور لوگوں کے پاس جا کر کے اپنی فریادیں پیش کی اور لوگوں کو سفارشی بنانا چاہا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ بالآخر اس نے جا کر کے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اپنی مظلومیت کے متعلق چند اشعار پڑھے کہ میں ایک اجنبی شخص ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، میں یہاں آیا، میں نے اپنا سامان بیچا اور میں تو لٹ گیا، مجھے پیسہ ہی نہیں ملا، اور عاص بن وائل نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ تو اس وقت ایک اچھے آدمی عبداللہ بن جدعان تھے جو سردار تھے، ان کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مکے میں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم اس کی داد رسی کریں گے، ہم اس کی فریاد کو سنیں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کا نام حلف الفضول ہے، کیونکہ اس طرح کا معاہدہ بہت پہلے، صدیوں پہلے بھی پیش آ چکا تھا۔ اس میں 3 بھائی شریک تھے اور تینوں کے نام میں فضل آتا تھا، 2 کا نام فضل تھا، 1 کا نام فضیل تھا، تو یہ فضول جمع ہے، اس اعتبار سے اس کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مصالحت میں شریک تھے اور نبوت کے بعد اس کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے دنیا کے تمام مال و زر سے یہ مصالحت اور معاہدہ پسند تھا۔ اور فرمایا آپ نے اگر آج بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہے تو میں اس کی تائید کے لیے تیار ہوں، اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فطری طور پر، یعنی ابتدائی سے ایک عدالت تھی، انصاف پسندی تھی، یہ آپ کے عالی اخلاق تھے، یہ آپ کی شرافت تھی۔ آج تو ہر کوئی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس کرسی ہوتی ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بس جو طاقتور ہے اسی کے ساتھ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انتہائی مالدار خاتون تھی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا، آپ کی تعریفیں سنی، آپ کی دیانتداری، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عفت، آپ کی امانت، اس کا چرچا پورے مکہ میں تھا۔ تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال لے کر کے جائیں میرے غلام میسرہ کے ساتھ اور شام جا کر کے تجارت کریں، جو نفع میں اوروں کو دیا کرتی ہوں اس سے بڑھ کر کے آپ کو نفع دوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے
اور آپ نے پھر دوسرا شام کا سفر کیا. یہ تجارتی سفر تھا. پہلا سفر ابو طالب کے ساتھ جو ہوا اس میں بصرہ مقام سے راہب جہاں ملا وہاں سے واپسی ہو گئی. یہ دوسرا سفر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پر نکلے. پھر اسی جگہ پر جہاں بحیرہ راہب ملا تھا ایک دوسرا راہب ملا جس کا نام نستورہ راہب ہے. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پرانا جو راہب تھا بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا یہ اسی کے قائم مقام تھا. اس کا خلیفہ بنا, یعنی اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جگہ اسے ملی. اور اس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی باتیں کہی جو بحیرہ راہب نے کہی, یعنی آپ کی تعریف کی اور آپ کے متعلق یہ پیشین گوئی کی کہ آپ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے جب واپس لوٹے تو میسرہ غلام نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ خصوصی معاملات ہو رہے ہیں. جہاں جاتے ہیں بادل سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے, جس درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں تو درخت ادھر ہی کو جھک جاتا ہے جدھر آپ ہوتے ہیں, تو سورج کی دھوپ نہیں لگتی. وہ تو پہلے سے مرید اور غلام ہو چکا تھا. تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کسی نے اتنا نفع نہیں حاصل کیا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئی اور بہت زیادہ متاثر ہوئی. تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ کے ذریعے سے جن کا نام نفیسہ آتا ہے پیغام بھیجا نکاح کا. یہ انتہائی معزز خاتون تھی, انتہائی رئیس خاتون تھی, ایک سردار خاتون تھی. بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے. آپ نے ابو طالب سے مشورہ کیا, اپنے چچا سے مشورہ کیا, وہ بھی راضی ہو گئے کہ اچھا رشتہ ہے, انکار نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا اور آپ کی عمر مبارک 25 سال, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال. یعنی اتنے تفاوت کے ساتھ, اتنے فرق کے ساتھ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور مہر میں آپ نے 20 اونٹنیاں یا 20 اونٹ دیے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفا کی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات رہیں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. تو آپ 25 سال کے ہیں, پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, تو یہ 15 سال یہ ہو گئے, پھر 10-12 سال اور, یعنی آپ کی عمر مبارک 50-52 سال ہو گئی. اس وقت وفات ہوئی تو تقریباً 25-26 سال یا اس سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجیت میں رہی. وفات کے بعد پھر آپ کے دوسرے نکاح ہوئے. پھر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا, وہ بھی بیوہ تھی. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق کہ آپ نے 9 نکاح کیے یا آپ کی 11 بیویاں تھیں, تو انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آدمی کو نکاح کی ضرورت جوانی میں ہوتی. آپ نے جو مختلف نکاح کیے, ایک سے زائد نکاح کیے, اگر ذاتی خواہش کی تکمیل ہوتی تو آدمی جوانی میں کرتا ہے. اصل جو جوانی کی عمر ہے اس میں تو آپ نے ایک خاتون کے ساتھ پوری زندگی گزار دی, پوری جوانی گزار دی, اور وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں, 2 نکاح پہلے ہو چکے. پتہ یہ چلا کہ ذاتی خواہش کی تکمیل نہیں تھی, دین کی ضروریات کی تکمیل مقصود تھی. دینی ضرورت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے, لوگوں کو مسائل معلوم ہو جائے,
متبنہ کے متعلق مسائل معلوم ہو جائیں، اور دینی مسائل جو خواتین سے متعلق ہے، وہ خواتین براہ راست ہر طرح کے مسائل نہیں پوچھ سکتی، تو ایسی عاقلہ اور ذہین خواتین آپ کے یہاں ہونی چاہیے جو براہ راست مسائل معلوم کریں، پھر امت تک، خواتین تک وہ مسائل پہنچائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، اللہ کی قسم میں نے جو بھی نکاح کیا، اپنا نکاح کیا یا کسی بیٹی کا کہیں رشتہ دیا، نکاح کیا، آسمان سے جبریل وحی لے کر کے آئے، تو اللہ کا حکم تھا۔ آپ کو دنیا میں کیا دلچسپی؟ جس نے اللہ کا دیدار کر لیا ہو، جس نے جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا ہو، اس کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن تبلیغ مقصود تھی، دینی مسائل سے لوگوں کو واقف کرانا مقصود تھا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے، مختلف نکاح کیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر خواتین ازواج مطہرات یا تو مطلقہ یا بیوہ ہیں۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں۔ پھر جب عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے اس کی بنیادیں اور دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ تو اہل مکہ نے یہ مشورہ کیا اور یہ میٹنگ کی کہ اسے اثر نو تعمیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پیسے جمع کیے، چندے کیے، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ ہم اپنے حلال اور طیب مال کو جمع کریں گے اور اس کی تعمیر میں عمدہ اور خالص اور پاکیزہ مال استعمال کریں گے۔ مشرک اور بت پرست لوگ لیکن اس بات کا اتنا خیال ہے کہ اللہ کے گھر میں ہمارا جو پیسہ لگے گا وہ خالص مال ہوگا، وہ پاکیزہ مال ہوگا، وہ طیب اور حلال مال ہوگا، وہ جوئے کا اور سٹے کا اور شراب کا اور زناکاری کا اور غلط چیزوں کا حرام پیسہ نہیں لگے گا۔ چنانچہ انہوں نے پاکیزہ اور حلال پیسے جمع کیے۔ اتفاق سے جو پیسے جمع کیے اور کام شروع کیے تو پیسہ کم پڑ رہا ہے، کام ابھی باقی ہے، جتنی تعمیر ہونی چاہیے پورے حصے پر تعمیر مکمل نہیں ہو پا رہی۔ اب انہیں یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ عار آ رہی، یہ شرم آ رہی کہ باہر سے چندہ نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے، ہمارے شہر کا مسئلہ ہے، ہماری مسجد کا مسئلہ ہے، ہم باہر کیوں جائیں چندہ کر؟ اپنا پیسہ استعمال کریں گے اور حلال پیسہ استعمال کریں گے۔ تو پیسہ کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے فیصلہ ہوا کہ حتیم کا حصہ اسے باہر کر دیتے ہیں، تعمیر کم ہو لیکن اپنا ہی پیسہ استعمال ہو، حلال پیسہ استعمال ہو۔ تعمیر کے دوران ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے، اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر فٹ کرنا ہے۔ تو جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو تمام قبائل یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو جائے، اپنے ہاتھ سے ہم اسے فٹ کریں اور اسے نصب کریں۔ تو لڑائی تو مشہور تھی ان کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے، اسے بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں نکل آئیں، لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر کے عہد کر لیا کہ ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، اس شرف میں کسی کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیں، یہ شرف اور یہ عزت ہمیں حاصل کرنا، ہم اٹھا کر کے نصب کریں گے حجر اسود کو، اس پتھر کو۔ بالآخر ایک سردار امیہ ابن المغیرہ، اس نے یہ فیصلہ کیا کب تک لڑتے رہو گے، 4-5 دن ہو گئے، ہمیں کسی کو فیصل بنانا چاہیے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کل صبح سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوگا، جو حرم میں داخل ہوگا، اسے اپنا حکم اور فیصل ہم بنا لیں گے۔
وہ جو فیصلہ کرے گا ہماری سر آنکھوں پر، ہم اسے تسلیم کریں گے۔ اللہ کی شان، اگلی صبح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو لوگ چلا پڑے اور خوشی سے جھوم اٹھے، ھذا محمد رضیناہ الامین الصادق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امین ہے، جو صادق ہے، ہم ان پر راضی ہو گئے، ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ اس طریقے کا مسئلہ ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ ہے، آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک چادر لے کر کے آؤ۔ آپ نے چادر منگائی، چادر پیش کی گئی۔ آپ نے کہا ایسا ہے میں تم سب کی طرف سے اٹھا کر کے اسے چادر میں رکھ دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، تم لوگوں کی طرف سے اٹھا کر کے اسے چادر میں رکھ دیتا ہوں۔ سب نے تسلیم کیا اور خوش ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جتنے قبائل ہیں تمام قبائل سے، تمام خاندانوں سے ایک ایک نمائندہ آئے، ہر خاندان سے ایک ایک آ جائے، خاندان کی نمائندگی کرے۔ تو تمام خاندان، تمام قبائل سے ایک ایک افراد آ گئے اور سب نے چادر کو ایک ایک حصے کو پکڑ لیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب بتلائی کہ اس طریقے سے سارے لوگ شامل ہو جائیں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ترکیب تو ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے اٹھا کر کے اسے اس جگہ تک لے جایا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا ہے میں تم سب کی طرف سے اب اٹھا کر کے جس جگہ فٹ کرنا ہے اسے فٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ نبوت سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا جس سے لوگ انتہائی خوش ہوئے اور حیران ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو جہاں بھی آپ جاتے آپ کو صدر مقام عطا کیا جاتا، آپ کو اہم عہدے پر بٹھایا جاتا، اور آپ کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا، اور عزت میں آپ کا نام نہیں لیا جاتا، الامین الصادق کہا جاتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام غلط چیزوں سے، ہر طرح کے خرافات سے، اس معاشرے میں جو غلط چیزیں رائج تھیں، شراب نوشی ہے، سود ہے، جوا ہے، قتل و غارت گری ہے، ان ساری چیزوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر نفرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غلط چیزوں کی نفرت ابتدائی سے ڈال دی تھی، اور خاص طور پر شرک اور بت پرستی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیزار تھے، انتہائی نفرت تھی ابتدائی سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی چند اشخاص کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی شرک سے بیزار تھے، یعنی ان غلط چیزوں سے دور رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی شرک اور بت پرستی نہیں، اور وہ سیدھے راستے پر تھے۔ ان میں سے زید بن عمرو بن نفیل ایک شخص، ان کا تذکرہ آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جا کر کے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، ان کی عقلوں پر حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک صنم اور ایک بت خود سے تراشتے ہیں، خود بناتے ہیں، پھر اسی سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے اپنی حاجتیں مانگی جاتی ہے، اسے حاجت روا سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، اور میری ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، میں اسی کے انتظار میں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کا تذکرہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لائے تو ورقہ بن نوفل یہ بھی مسلمان تھے، یہ عیسائی ہو چکے تھے، نصرانی ہو چکے تھے، اس وقت وہی دین برحق تھا اسلام سے پہلے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے حوصلہ افزائی کے کلمات بھی کہے۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا،
تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں سفید لباس میں دیکھا، یہ اس بات کی کم سے کم علامت ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں ان کے لیے 2 باغ دیکھے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے چند لوگ ایسے تھے جو سلیم الفطرت تھے، جو دین حق پر تھے، جو شرک اور بت پرستی سے اور غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے دور رہنے والے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے یہ جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے اچھے خواب آنے لگے، اور اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو خواب آتے تھے صبح میں اس کی تعبیر ایسی روشن ہوتی تھی جیسے روشن صبح ہوتی تھی، اس کی تعبیر میں دیکھ لیا کرتا تھا، کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی، حبب الیہ الخلاء، خلوت اور تنہائی اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب ہو گئی۔ آپ چند دنوں کا توشہ لے کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے غار حرا میں جاتے اور غور و فکر میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ وہ توشہ ختم ہو جاتا، پھر آتے اور توشہ تیار کرتی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر لے کر کے آپ چلے جاتے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، جبریل امین سید الملائکہ پہلی وحی لے کر کے آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اور ہم سب جانتے ہیں انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح معاملہ ہوا، پھر انہوں نے زور سے بھینچا، گلے لگا کر کے دبایا، آپ فرماتے ایسا لگا میری جان نکل جائے گی۔ پھر انہوں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی کے کلمات کہے۔ مزید اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من